باقی جو ہو کر شوشے کر رہے ہیں. اسلام کبھی مذہبی مقامات کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور پورے مسلم حکمرانوں کے عہد میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ بلا وجہ مذہبی بنیاد پر کوئی مندر توڑا گیا ہو یا مذہبی مقامات کی تقدس کی پامالی کی گئی ہو. ورنہ اس کے علاوہ کوئی کمیٹی تشکیل کی گئی تھی. آپ کو تعجب ہوگا تاریخ کے اوراق پڑھنے سے کہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں نے مندر توڑے ہیں. 5 ہندو راجاؤں کے ہاتھ میں تو مندر توڑ اور مندر لوٹ کرنے کا شعبہ قائم کیا ہوا تھا. ہمارے بھائی کشمیر کے ہیں, ان سے پوچھئے کہ کشمیر کے راجا ہریش نے مندر لوٹ کھسوٹ کرنے کا ایک شعبہ قائم کر رکھا تھا اور اس میں اپنے کچھ لوگوں کو اپائنٹ کر رکھا تھا اور اس مال کھسوٹ مندر سے جو مال لوٹے جاتے تھے وہ آدھا حکومت کے قبضے میں آتا تھا, آدھا لوٹ مار کرنے والوں کو دے دیا جاتا تھا. اسی طرح پرمار راجا سوبھت ورمن کے گجرات کے مندروں کو لوٹنے کا اور توڑنے کا ثبوت ملتا ہے. اب بلا بتائیے تاریخ میں کہیں ایسی بات نہیں ہے, صرف تاریخ کو چھپایا گیا ہے اور غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. مقدمہ نمبر آخری 5. اورنگزیب نے اپنے عہد حکومت میں ہندوؤں کو بہت کم عہدے دیے. ان پر یہ الزام بھی بالکل سراسر غلط ہے. جب آپ غیر جانبدار مورخین کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا صحیح اندازہ ہوگا کہ اکبر, جہانگیر اور شاہجہاں کے عہد سے زیادہ منصبدار اور عہدیدار اورنگزیب کے دربار سے وابستہ تھے. مثلا اکبر کے دربار میں ہندو منصبداروں کی تعداد 46 تھی. جہانگیر کے عہد میں اس کی تعداد 55 تھی تو اورنگزیب کے عہد میں اس کی تعداد 105 تھی. اسی طرح اکبر کے عہد میں ہندو امراء کی تعداد 52 تھی تو اورنگزیب کے عہد میں 61 تھی. اب بتائیے تاریخ کو کس طرح سے توڑا گیا ہے کہ اکبر کو تو وہاں اپنے انصاف اور اس طرح کی بات کو نہیں دکھائی. حقیقت یہ ہے کہ ان میں زیادہ سب سے اچھا کام حضرت اورنگزیب نے کیا ہے. میرا خیال ہے ان اجمالی دلائل سے آپ کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا اور پوری طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اورنگزیب کے مخالفین نے ان پر جو الزامات لگائے ہیں سراسر بے بنیاد ہے. جہاں تک سلطان اورنگزیب کا ہندوستان کی تعمیر و ترقی کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی کسی بھی مسلم حکمرانوں سے زیادہ مدت تک حکومت کی, اسے ترقی دیا, اسے وسعت دی. اور اورنگزیب ہندوستان کے پہلے مسلم حکمران ہیں جن کے عہد سلطنت میں ہندوستان کے ذات علاقے مرکز کے تحت رہے اور وہ ہندوستان کے وسیع ترین مملکت کے فرما رہے. غالباً اشوک, سمدر گپت, علاؤالدین خلجی اور اکبر کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پورا برصغیر وہاں آس پاس کے علاقے ایک مرکز کے تحت آ گئے ہیں. جہاں تک ان کی علمی خدمات کی بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب صاحب علم تھے, اہل علم کی قدر کرتے تھے, علم و فروغ میں دلچسپی دکھا رہے تھے. لیکن مغلیہ عہد حکومت 2 طرح کے مدرسے کے وجود کا پتہ چلتا ہے. ایک تو جیسے آج کل چل رہا ہے سرکاری حکومت کا, دوسرے پرائیویٹ. سرکاری مدرسے کے اخراجات سرکار حکومت برداشت کرتی تھی اور پرائیویٹ مدرسے علماء دین کے ذریعے قائم کیے گئے تھے جو عوامی کی امداد پر چلتے تھے. لیکن سلطان اورنگزیب عالمگیر غیر حکومتی, غیر گورنمنٹل مدارس کو بھی امتیاز دیا کرتے تھے جو ان کے فروغ علم میں دلچسپی لینے کی گواہی دیتا ہے. البتہ عالمگیر کو ملکی حکومت اور ملکی حالات کو درست کرنے اور امور سلطنت کو انجام دینے سے فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ تصمیم و تعلیم کا کام کر سکتے. ان کی مصروفیتوں کا عالم یہ تھا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ صرف 3 گھنٹے سویا کرتے تھے. آپ ان سے اندازہ ان کی مصروفیتوں کا لگا سکتے ہیں. البتہ آپ کے خطوط کا مجموعہ جو رفعت عالمگیر کے نام سے مشہور ہے, فارسی ادب کا بیش بحث سرمایہ ہے جو اپنی پختگی, برجستگی, دل نشینی
اور حکمت و معزت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس رات میں 3 کتابیں اہم کتابیں لکھی گئی۔ نمبر 1 فتاوائے عالمگیری، جسے فتاوائے ہندی بھی کہتے ہیں، یہ فقہ اسلامی کا بیش با خزانہ اور اہم علمی کارنامہ ہے جس کو عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ اس سے نہ ہندوستان کے علماء استفادہ کرتے ہیں بلکہ مصر، ترکی، شام اور دوسرے اسلامی ممالک میں اسے مستند مان کر شرعی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دوسری کتاب نجم القرآن کے نام سے ہے، جو ایک قرآن کریم کا انڈیکس ہے جس کے مؤلف مولانا مصطفیٰ بن محمد سعید ہیں۔ اور تیسری کتاب رد شیعہ کا ہے، اس میں شیعوں کی طرف سے کیے گئے اعتراضات کا متعلق جواب دیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مؤلف ملا محمد محسن ہیں۔ جہاں تک ان کے رفائی اور اصلاحی کارناموں کی بات ہے، اورنگزیب عالمگیر نے جس انداز سے منظم اور مستحکم انداز میں ہندوستان کی مملکت کو ایک شکل دی اور اسے ترقی دے کر عروج بخشا، اس کی مثال دوسرے حکمرانوں کی یہاں نہیں ملتی۔ انہوں نے ہر پہلو پر غور کر کے اصلاحات کی۔ اورنگزیب سے پہلے مسلم حکمرانوں کے عہد میں سکوں پر کلمہ طیبہ کندہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر اس پہ پابندی لگائی کہ کلمہ طیبہ کندہ کرانے سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہر خاص عام کے ہاتھ میں جاتا ہے، کہیں اسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھنگ کی کاشتکاری کھیتی پہ پابندی لگائی کہ اس کے استعمال سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی درستگی کے لیے انہوں نے ایک شعبہ قائم کیا تھا جس کا نام احتساب رکھا گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو دین کے فرائض کی ادائیگی کی تلقین کرنا اور برے اعمال سے روکنا۔ اس کے لیے ہر قصبے اور شہر میں ایک محتسب مقرر کیا گیا۔ قدیم زمانے سے جو ناجائز ٹیکس یہاں وصول کیے جاتے تھے، مثلا راہداری کا ٹیکس، پنڈاری کا ٹیکس، حتیٰ کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ گنگا جمنا پہ جو نہانے کے لیے لوگ آتے تھے اس پہ بھی ٹیکس لگا ہوا تھا۔ یہ اورنگزیب ہی بادشاہ ہے جس نے ان تمام غلط ٹیکسوں کو ختم کیا۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس طرح سے یہ 80 ٹیکس انہوں نے ختم کیے جو ناجائز طریقے سے لیے جاتے تھے۔ اللہ بتائے کہ ہندوستان کی عوام کے لیے ان کا احسان نہیں ہے کیا؟ یقیناً احسان ہے، ورنہ آج بھی یہ ٹیکس لگے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے۔ سرکاری ملازمتوں میں اثر رسوخ کی بنا پر اس زمانے میں بھی تقرریاں ہوتی تھی۔ اورنگزیب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے ختم کیا اور صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر تقرر کرنے کا حکم دیا۔ اورنگزیب کے زمانے سے پہلے عمرہ، وزراء اور عہدیداروں کے انتقال کے بعد ان کی تمام ان کے سرمایہ اور پراپرٹیز کو سرکاری تحویل میں لے لیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مرنے والوں کے پسماندگان کو شرمندگی بھی ہوتی تھی اور کھانے پینے کا مسئلہ بھی ان کے سامنے آن پڑتا تھا۔ لیکن سلطان اورنگزیب نے اس چیز کو ختم کر کے مرحومین کی چھوڑے ہوئے مال و دولت کو وارثین کی ملکیت قرار دیا۔ عہد قدیم سے ہندوؤں میں ستی کی رسم چلی آ رہی تھی۔ ستی یہ تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو اسی کے ساتھ جھونک دیا جاتا تھا، اسی کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، مجبور کیا جاتا تھا جلنے کے لیے۔ یہ اورنگزیب ہی ہندوستان کے بادشاہ ہیں جنہوں نے 1664 میں اس رسم کو ختم کیا۔ ہندوستان کی ہندو عورتوں پر اورنگزیب کا یہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج کی برادری کا دعویٰ قطعی نہیں پیش کر سکتے۔ دارا شکوہ کے ذریعہ جس لامذہب حکومت کا احیاء کیا جا رہا تھا اور کفر الہات کو فروغ دیا جا رہا تھا، سلطان اورنگزیب نے بھی اس کی دیکھ نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سلطان اورنگزیب پر اپنا خاص فضل نہ کیا ہوتا تو دارا شکوہ یقیناً اکبر ثانی ہوتا اور اس کے ذریعہ اسلام کو جو نقصان پہنچتا وہ ناقابل تلافی ہوتا۔ لیکن یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جب اکبر کے ذریعہ کفر الہات کو فروغ دیا گیا تو حضرت شیخ مجدد علی غسانی علیہ رضوان نے سینہ سے ہو کر اکبری طوفان کا مقابلہ کیا اور اسلام اور اسلامی قوانین کو بچا لانے میں کامیاب ہوا۔ اسی طرح دارا شکوہ نے پھر سے اسی کفر الہات کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی تو سلطان اورنگزیب نے اس کے خلاف قدم اٹھائے، اس کی بے تحریکی کے لیے جو مہمیں چلائی، اس کو کامیاب کرنے میں حضرت مجدد علی غسانی کی روح، ان کی اولاد
और उनके खुलफा की भरपूर साथ दी। चुनांचे हजरत शेख मजीद अल-किसानी के साहबजादे हजरत शेख मासूम और हजरत शाह खाजा मोहम्मद